السلام علیکم، میں ہوں منزئی۔ اسلام آن لائن کی نشریات جیسے کہ آپ روز دیکھتے ہیں، اسلام آن لائن پر پیش کی جانے والی نشریات نعت خوانی کے ساتھ ساتھ آج یہاں پر میں تعارف کراتا چلوں کہ اعجاز احمد باجوہ کی کاوشوں سے اسلام آن لائن کی مدد کے ساتھ یہ پروگرام آج نیا اسلام آن لائن پر پیش کیا جا رہا ہے، جس کا نام ہے امید سحر۔ یہ پروگرام ہمارے ٹنڈولیار کی یوتھ، بچوں، والدین اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے سوالات اعجاز احمد صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے اظہار خیال اعجاز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو میں اعجاز کی زبانی ہی یہ بیان کرنا چاہوں گا، سننا چاہوں گا کہ اس پروگرام کا نام امید سحر ہی کیوں رکھا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ السلام علیکم اعجاز احمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں اور میرے ناظرین کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس پروگرام کا نام امید سحر ہی کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں، اس پروگرام کو آغاز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کچھ ورک شاپ، کچھ ٹریننگ، سیمینارز وغیرہ رکھتے ہیں، اور جس میں ایک بہت بڑا مجمع شرکت کرتا ہے، لیکن اس مجمع سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو ٹنڈولیار کی ایک بہت بڑی عوام ہے جو کسی وجہ سے ان پروگرامز میں شرکت نہیں کر پاتی اور ان تک ہمارا میسج نہیں پہنچ پاتا۔ جو میسج ہم دینا چاہ رہے ہیں پازیٹیوٹی کی طرف اور چینج کی طرف کا جو میسج ہے وہ ان تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں تک بھی پہنچ پائیں، تو اسلام آن لائن نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اسلام آن لائن چینل پر اپنا ایک پروگرام اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو اسٹارٹ کرنے کی اصل وجہ انہی لوگوں تک اب جو ہے پہنچنا ہے کہ جو لوگ ان سیمینارز کو اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر اکثر سیمینارز میں جب میں بچوں سے کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں یا مختلف سوالات آتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کا بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور پیرنٹس ان ورک شاپس میں اتنا اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو ہمارا اصل اپروچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہم ٹنڈولیار کی یوتھ کو فوکس کریں، والدین تک اپنا میسج جو ہے وہ پیغام پہنچا سکیں، اور وہ لوگ سب کے سب وہ لوگ جو ان سیمینارز کا حصہ نہیں بن پا رہے ہیں کسی وجہ سے، ہمارا میسج ان تک بھی پہنچ جائے۔ اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اس کا نام امید سحر ہی کیوں رکھا، تو جب آپ کسی چینج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارا ٹنڈولیار جو ہے وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں تھوڑا سا پیچھے ہے، یعنی یہاں کچھ اندھیرا ہے اور وہاں روشنی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پروگرام کے توسط سے ایک پازیٹیو میسج دے دیں جو ہمارے ٹنڈولیار کو بہتر بنا سکے، ہمارے ٹنڈولیار کی عوام کو شعور دے سکے، ہمارا مقابلہ دوسرے شہروں سے کرا سکے، تو وہ بہت ایک اچھا عمل ہوگا۔ اور اسی عمل کی وجہ سے ہمیں ایک امید نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں اگر ہماری وجہ سے، ہمارے میسج کی وجہ سے کچھ پازیٹیوٹی پھیلتی ہے اور ہمارا ٹنڈولیار ترقی کرتا ہے تو ایک سحر ضرور آئے گی۔ اس اندھیرے کے بعد ایک سحر کا آنا بہت ضروری ہے، اور اسی امید کے تحت ہم جو ہے اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس پروگرام کا نام ہم نے امید سحر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اس امید کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس ارادے کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس امید کے ساتھ آج اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آمد پر ہے، تو میں چاہوں گا کہ اعجاز احمد باجوہ صاحب رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے اپنے اظہار خیال پیش کریں۔ اعجاز احمد صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ایک بڑی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان کے لیے محفوظ رکھ، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک جس طریقے سے ہمارا عید کے دنوں میں یا کچھ ایسے موقعوں کے اوپر سیل لگتی ہے نا، سیل، اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں نیکیاں جو ہے وہ کمانے کی سیل ہے۔ سیل سے مراد میری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس رمضان کے مہینے میں نوافل ادا کرے گا میں اسے فرائض کے برابر ثواب دوں گا، اور جو اس رمضان کے مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا میں اس کے ثواب کو بڑھا کر 70 گنا کر دوں گا۔ تو یہ ایک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں ہر خاص و عام کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ جہاں پر اتنے وعدے ہیں، جہاں پر اتنی خوشخبری ہے، وہاں پر ایک جو ہے ایک وعید بھی ہے۔
وہ یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی اس عام بخشش کے اندر بھی، جس میں شب قدر بھی موجود ہے، لیلۃ الجائزہ بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس عام جو معافی ہے، عام جو رحمت ہے، اس سے بھی محروم رہتے ہیں۔ تو ان 4 قسم کے لوگوں میں جو پہلی قسم ہے وہ ہوتے ہیں والدین کے نافرمان، والدین کی نافرمان، اور دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شراب نوشی کرنے والے۔ ایسے لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں ان کی رمضان کے مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے توڑتے ہیں، لوگوں سے ناراض رہتے ہیں، لوگوں سے رشتہ ختم کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ ہوتی ہے جو کینہ رکھتے ہیں۔ کینہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بغض، ایک ہوتا ہے بغض سے مراد ہے کہ بھئی مجھے معین پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کینہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مجھے معین پسند بھی نہیں ہے اور میں اس کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ تو یہ جو کینہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی رمضان کے مہینے میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہ کرے اور ان لوگوں کی فہرست میں شامل کرے جن پر ان کے انعام ہیں۔ اجازت صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بتایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے، تو والدین کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے اور والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ والدین کی محبت سے کیا مراد ہے، تاکہ پھر ہمیں فرق سمجھ میں آ جائے۔ والدین کی اطاعت کا کیا ثواب ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، والدین جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی ڈھال بنا کر بھیجی ہے، اور کہا ہے کہ رمضان جو والدین ہیں تمہارے، وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ حق تم پر تمہارے والدین کا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا، فرمایا اس کے بعد، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، جب تیسری بار پوچھا کہ اس کے بعد، پھر فرمایا تمہاری ماں کا، اور جب چوتھی بار پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ یعنی اس دنیا میں اگر ہم پر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ اور ان کی خدمت کرنے پر ملتا کیا ہے، پہلے میں اس کو جو ہے ڈیفائن کر دوں تاکہ ہمیں نافرمانی سمجھ میں آ جائے۔ تو ملتا کیا ہے، اگر اس پوری دنیا کو تابعین سے بھر دیا جائے، تابعین کنہیں کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ اگر اس پوری دنیا کو تابعین سے بھر دیا جائے تو بھی مل کر وہ کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، اے عمر، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس اور اس کے شہر کا نام ہوگا کرن۔ جب اس سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے اپنی بخشش کے لیے اپنے لیے دعا ضرور کروانا۔ اب صحابہ کرام میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ حضرت علی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تابعی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ حق بنا دے، جن کے دور خلافت میں جو ہے مظلوم کے گھر تک وہ آٹے کی بوری پہنچائیں، اور جن کو جنت کی ایک جماعت کا سردار بتایا گیا ہو، جن کا نام عشرہ مبشرہ میں ہو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تابعی سے دعا کرانا۔ تو جب پوچھا گیا کہ اس حضرت اویس کرنی کا کیا ایسا رتبہ ہے جس کی وجہ سے ان سے دعا کروائی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو کتنی زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں اس سے ملاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ارشاد کیا، یا اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں کسائی جو ہے وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ وہ کسائی ایک نبی کا ساتھی کیسے ہو گیا؟
تو اس تجسس کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر گئے. پہلے ان کی دکان پر پہنچے, وہ دکان پہ تھے تو ان بیٹھے رہے, ان کا انتظار کرتے رہے. جب وہ دکان سے فارغ ہوئے ان کے ساتھ وہ ان کے گھر چلے گئے. جب گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس قصائی نے گھر جا کر ایک بوڑھی عورت کی پہلے اس کے لیے کھانا بنایا, ان کو ہاتھ منہ دھلایا, ان کو کھانا کھلایا. جب وہ لیٹ گئی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑھیا جو ہے وہ میری والدہ ہے. جب میں صبح جاتا ہوں تو ان کی خدمت کر کے جاتا ہوں, ان کو کھانا کھلاتا ہوں, سارا دن دکان پہ رہتا ہوں. جب دکان سے واپس آتا ہوں تو پھر دوبارہ ان کی خدمت کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تم سے کچھ کہہ رہی تھیں, کیا کہہ رہی تھیں؟ تو اس نے فرمایا کہ ماں ہے نا, بس محبت میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے, کہاں میں اور کہاں موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ماں کی اس دعا کو قبول فرما لیا. تو یہ رتبہ ہے اپنی ماں کی, اپنے والدین کی بات کو ماننے کا. اب نافرمانی سے مراد کیا ہے؟ نافرمانی سے مراد ہوتی ہے کہ اب آپ اپنے والدین کی خدمت بھی نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ شریعت کے حکم میں, شریعت کے جو دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں یا آپ سے کوئی بات کہتے ہیں اور آپ ان کی بات کو نہیں بجا لاتے, آپ ان کی بات کی حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہو, تو اس کو ہم نافرمانی کے درجے میں لے کر آتے ہیں. تو نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے والدین کسی بھی درجے پر اگر آپ سے خوش نہیں ہیں, کسی بھی درجے پر اگر آپ سے ناراض ہیں, تو وہ نافرمانی ہے. اور نافرمانی کی باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کیا سزا ملے گی, ان سزاؤں کو ہٹا کر کیا یہ سزا کم ہے کہ ان کی رمضان جیسے مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ تو اس سے بڑا اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما کہ جن کو تو نے ان فہرست میں شامل کیا ہے. میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کے والدین کی حفاظت فرمائے. اعجاز بادشاہ صاحب, میرا یہ سوال آپ سے دوسرا یہ ہے کہ بچے والدین کی نافرمانی کرتے ہی کیوں ہیں؟ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے, اس کی کیا خاص کوئی وجہ؟ دیکھیں, ہم کسی بھی دور میں بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ آج کے دور کے ہی بچے خراب ہیں. اصل میں اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں, ان کی اپ برنگنگ کیسی ہو رہی ہے. یعنی وہ بچے جو ہیں وہ پروان کی سوچ کے ساتھ چڑھ رہے ہیں. اب جو نافرمانی ہے وہ کچھ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے چونکہ شروع میں ان کو وقت نہیں دیا ہوا ہوتا, ہم شروع میں ان کے ساتھ زیادہ بیٹھے نہیں ہوتے, اور ہمارے اور ان کے دماغ کے درمیان یا سوچ کے درمیان ایک گیپ آ جاتا ہے جسے ہم جنریشن گیپ کا نام دیتے ہیں. اب وجہ کیا ہے کہ جب وہ بچپن میں ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں اپنی کوئی بات بتانا چاہتے تھے تو ہم ان کو غور سے سن نہیں پا رہے ہوتے تھے, ہم ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے تھے, کسی بھی وجہ پر ہم ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں بتا پا رہے ہوتے تھے. تو جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں نے الگ الگ طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ الگ الگ طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا تو ان کی اپنی ایک سوچ بن گئی اور والدین کی اپنی ایک سوچ بن گئی. اب ان سوچ میں تضاد پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب والدین جب کسی بات پہ بچوں کو کہتے ہیں تو ان کا دماغ کی جو ہم کہتے ہیں فریکوینسی, وہ اپنے والدین کی دماغ کی فریکوینسی سے میچ نہیں کرتی. تو یہاں پر ایک کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اپنے والدین سے کسی بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور وہ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر مجھے اپنا راستہ اپنانا چاہیے. تو اس وجہ سے وہ اپنے والدین کی بات پہ سے ہٹ جاتا ہے, اپنے والدین کی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے طریقے سے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو انٹرٹینمنٹ ہماری آج کل کی ہے نا وہ اس طریقے کی ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنی باتیں چونکہ شیئر نہیں کر پا رہے تو ہم ایک دوسرے سے چھپا رہے ہوتے ہیں. جب وہ چھپا رہے ہوتے ہیں تو اس چھپانے میں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. اچھا, وہ والدین سے ہی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ والدین بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم بچوں سے دور رہیں اتنا اچھا ہے تاکہ وہ ہم سے ہماری باتیں نہ پوچھ لیں, ہمیں جواب دینا پڑ جائے گا. تو یہ جو جنریشن گیپ ہم نے خود اپنی پرائیویسی کے نام پر کریٹ کیا ہے نا, اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ ان کو نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے. اور اس میں اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ کام ہو رہا ہے تو بس اس کو چلنے دیں اور نافرمانی ہوتی رہے. بچوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی فریکوینسی کو میچ کریں, اور پیرنٹس سے یہ درخواست ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو اپنے مشورے میں شامل کریں, ان کو اپنے ساتھ دیکھیں. ایک ہوتا ہے
آپ نے جو سیکھا، میں مثال کے طور پہ اگر میری عمر جو ہے 29-30 سال ہے، تو میں اگر اپنا تجربہ بیٹھ کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو میرا بچہ 12 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں میرا 30 سال کا تجربہ اپنے ساتھ لے کر چلے گا، یعنی اس کا 12 سال کی عمر میں 42 سال کا تجربہ ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مشورہ ہو رہا تو ہم کہتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دو، ہم بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ بچہ آ کے ہمارے پاس بیٹھنا چاہے تو بیٹا ابھی اب جاؤ آپ، ابھی ہم بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ تو اب وہ ضروری بات ایسی کیسی ہے کہ جو ہم اپنے بچے کے سامنے نہیں کر سکتے، تو وہاں پر بچے کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ میرا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھ نہیں پاتا، ان کی باتیں میں سمجھ نہیں پاؤں گا، ان کی باتیں میں سن نہیں پاؤں گا، تو پھر وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن سے وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے گا۔ جب وہ اپنی ہی ایج کے بچوں کے ساتھ زیادہ بیٹھے گا تو جو باتیں بھی ہوں گی، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، وہ ان کے ذہن میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پیرنٹس کی بات کو اتنی توجہ سے سن نہیں پاتا، مان نہیں پاتا، تو وہ نافرمانی میں بات آ جاتی ہے۔ اعجاز صاحب، دیکھا یہ کیا ہے آج کل کے بچوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہم جیسے جئیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی، اپنے والدین کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ایسے بچوں کے لیے آپ کیا نصیحت، کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، زندگی آپ کی نہیں ہے، میری ان سب سے یہ درخواست ہے کہ جو بچے ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی زندگی ہے، تو اگر آپ کی زندگی تھی تو کیا آپ براہ راست اس زندگی کو لے کر آئے تھے؟ اگر آپ کی یہ زندگی تھی تو کیا آپ نے خود اپنی ساری تعلیم خود حاصل کی ہے؟ اگر آپ کی زندگی تھی تو کیا آپ جب چھوٹے تھے تو آپ خود کھانا کھا لیا کرتے تھے؟ اگر آپ کی زندگی ہے تو کیا آپ نے اپنے تمام معاملات بچپن سے لے کے خود ہی دیکھے ہیں؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، جاؤ جی لو اپنی زندگی، لیکن اگر تم اپنی ماں باپ کے، اپنی والدہ کے ان درد کا حساب دے سکتے ہو، ان درد کا ازالہ کر سکتے ہو جو انہوں نے تمہاری پیدائش کے عمل میں سہے ہیں، تو وہ ازالہ کرنے کے بعد جاؤ اور جا کے جی لو اپنی زندگی۔ وہ نیندیں اگر تم اپنی والدہ کی لوٹا سکتے ہو کہ جب تم بچپن میں رات کو اٹھتے تھے اور وہ ایک دم سے اٹھ کے تمہارے لیے راتوں کو جاگا کرتی تھی، اگر وہ نیندیں تم ان کی واپس لوٹا سکتے ہو تو وہ ایک مرتبہ لوٹا دو اور جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ اگر تم وہ تکلیفیں، وہ جو رت جگہ ہیں اور وہ جو پریشانیاں ہیں جو تم کبھی بچپن میں بیمار ہو جاتے تھے اور جیسے تمہارے والدہ اور تمہارے والد تمہارے لیے تڑپتے تھے، اگر وہ تڑپ کا ازالہ تم کر سکتے ہو تو وہ ازالہ کرنے کے بعد جاؤ اور جا کے جی لو اپنی زندگی۔ جو تمہارے والد نے ایک ایکسٹرا شفٹ لگائی، ڈبل شفٹ لگا کر تمہاری تعلیم کا خرچہ اٹھایا، اگر تم وہ سارا تکلیف، وہ سارا جو پیسہ ہے وہ ان کو واپس لوٹا سکتے ہو اور وہ تکلیف جو انہوں نے صحیح ہے وہ برداشت کرا سکتے ہو، یعنی اس کا ازالہ کر سکتے ہو، تو وہ کرنے کے بعد جاؤ اور جا کے جی لو اپنی زندگی۔ اور اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آج بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ جا کر اپنے والدہ کے پاؤں پکڑ لو، آج بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ جا کے اپنے والد سے معافی مانگ لو۔ اگر یہ وقت گزر گیا، دیکھیں رمضان المبارک آنے والا ہے اور میں نے شروع میں جن 4 لوگوں کا ذکر کیا ان میں ایک شخص ایسا ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ اگر آج بھی ہم سے یہ کوتاہی رہ گئی، آج بھی ہم اس سوچ میں رہ گئے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بھائی تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے، یہ تمہیں عطا کی گئی زندگی ہے، اس کے لیے بہت محنت کی گئی ہے، اس کے لیے بہت تکلیفیں سہ گئی ہیں، تو اگر تم وہ ساری تکلیفوں کا ازالہ کر سکتے ہو تو تمہاری اپنی زندگی ہے، جیسے دل کرے جیو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو آج تمہارے پاس وقت ہے کہ جا کر اپنے والدین سے معافی مانگے۔ اور مجھے امید ہے کہ سارے نوجوان آج رمضان سے پہلے اپنے والدین سے جا کر معافی مانگیں گے اور ان سے آپ نے کہنا ہے کہ جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں میں ان سب پر شرمندہ ہوں اور آج کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔